سے نہیں وہ جلتا، بلکہ اس کا جو مداوع ہوتا ہے کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کی بات کو دیکھ کر، کسی کے اوپر اس طرح کے اعتراضات کرنا کہ اس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اور اس پر حسد کرنا، جلن کرنا کہ یہ نعمتیں اس سے چھن جائیں۔ بیسیکلی یہ اس کا اعتراض جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے۔ دوستو، کیونکہ ہم بے حیثیت مسلمان آقا کریم علیہ السلام کے امتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر قرآن مجید و فرقان رشید جیسی کتاب نازل فرمائی۔ دوستو، یہ کتاب جو کہ تمام ضابطہ حیات، زندگی کے تمام پہلو، اول سے لے کر آخر تک کی گفتگو کرنے کے انداز سے لے کر بیان کرنے کے انداز تک سب کا سب یہ بیان کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں کیونکہ حسد کے بارے میں بھی گفتگو آئی ہے، اور میں نے آیت کریمہ بیان کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں بھی یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نعمتیں جس کو بندے کو دی ہیں، اس کو دیکھ کر، اس کے فضل کو دیکھ کر، اس کی عطاؤں کو دیکھ کر دوسروں کی طرف حسد کرتا ہے، جلن کرتا ہے کہ یہ نعمتیں اس سے چھن جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے حدیث میں کہ لوگوں، حسد اور بغض سے پاک رہو، حسد اور بغض سے بچو، اور آپس میں محبت قائم رکھو۔ اور پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تم میں پچھلی امتوں والی اگر کام آ جائیں گے، پچھلی امتوں میں کیا کام ہوتے تھے؟ ایک دوسرے سے جلن کرتے تھے، حسد کرتے تھے، بغض رکھتے تھے دوسروں کے بارے میں، تو تم لوگ اس طرح کے ہو جاؤ گے کہ جس طرح سے مسترق سے دین کو کاٹا جائے گا۔ یہ وہ والا اس طرح نہیں، آقا نے فرمایا جس سے بال منڈوائے جائیں، فرمایا کہ اس سے تم اپنے دین کو کاٹو گے۔ اور میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ گواہی دیتا ہوں کہ مومن شخص ہی جنت میں جائے گا، اور مومن شخص کے بارے میں فرمایا کہ مومن شخص ہی جنت میں جائے گا، اور کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ آپس میں محبتیں قائم کرے، اور آخر میں ایک نسخہ ارشاد فرمایا کہ سلام کو عام کرے، کیونکہ سلام کرنے سے محبتیں بڑھتی ہیں، اخوت رامداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے اچھے اخلاق میں بات کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دوسروں کی نعمتوں پر حسد کرنے کا نہیں، پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ دوستو، جب یہ ہم ساری باتوں کو دیکھتے ہیں تو آج کے معاشرے میں ہمیں ایک المیہ نظر آتا ہے، ایک بات نظر آتی ہے، ایک ہمیں انداز نظر آتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر گفتگو بھی کرنی چاہیے اور زندگی گزارنا چاہیے۔ حسد بیسیکلی آپ کو ایک مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ ایک واقعہ لکھا ہے کتاب میں کہ ایک بندہ جو بادشاہ کے نزدیک بہت معتبر ہو گیا تھا، وہ بادشاہ کے قریب کھڑے ہو کر دو باتیں کہا کرتا تھا کہ اچھائی کرنے والے کا بدلہ دے دو اچھائی سے، اور برائی کرنے والے کا بدلہ برائی سے نہ دو، بلکہ اس کی برائی ہی اس کو تباہ و برباد کر دے گی۔ یہ بات بادشاہ کے دربار میں موجود ایک شخص کو ہضم نہ ہوتی تھی، کیونکہ وہ بادشاہ کے دربار میں بڑا عزیز تھا، بڑا معتبر تھا، بڑا مقام و مرتبے والا تھا۔ تو دوستو، وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو کر وہ جب یہ باتیں سنتا تھا کہ اس کو جو بادشاہ کا یہ بندہ ہے جو قریبی ہے، اس کو بادشاہ بڑے اکرام سے، عزت سے نوازتا ہے۔ ایک دن وہ بادشاہ کے قریب پہنچا اور بادشاہ کے کان میں کہا کہ یہ بندہ جو ہے یہ تمہیں کہتا ہے کہ تمہارے منہ سے بدبو آتی ہے، اور یہاں بادشاہ کے کان میں اس بندے کے بارے میں بڑھا، اور یہاں پر دوسری جگہ جا کر اس بندے کو جو بادشاہ کے دربار میں بڑا مقبول تھا، اس کو جا کر لہسن اور پیاز کھلا دیے، اور اس کو پھر بادشاہ کے دربار میں جب وہ آیا تو بادشاہ نے اس کو بلایا، کیونکہ اس کو بادشاہ سے یہ نہیں کہ یہ میرا بادشاہ ہے، اس کو میرے منہ سے بدبو نہ ہے۔ وہ دور کھڑا ہو گیا، اور دور کھڑے ہو کر اس نے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ کر گفتگو کی۔ دوستو، جب اس نے یہ گفتگو کی تو یہ گفتگو سننے کے بعد
جب یہ گفتگو سن لی تو یہ گفتگو سننے کے بعد کیا ہوا، اس نے جو کہا تھا وہ بادشاہ کی نظر میں سچا ہو گیا، اور بادشاہ نے ایک پیغام اپنے ہاتھ سے لکھ کر دے دیا، اور وہ پیغام میں لکھا تھا کہ یہ شخص جو ہے جو میرے سامنے معتبر ہے اس کو سر اتار دیا جائے۔ اب کیونکہ یہ اس مجرم تھا نہیں، اس نے تو اچھی نیت سے کہ اس کو پتہ تھا کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے، بادشاہ کو اچھا نہیں لگے گا، تو اس وجہ سے اس نے دوستو وہ نہیں بادشاہ کے قریب نہیں گیا، لیکن کیونکہ اس نے پہلے یہ حسد کی وجہ سے کہ بادشاہ کے دربار میں مقبول ہے، تو اس نے اپنے نقطہ نظر کو پیش کرتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں مقام پانے کے لیے یہ کیا۔ اب کیونکہ بادشاہ کا یہ تھا کہ جب بھی وہ کسی کو انعام لکھتا تو وہ اپنے ہاتھ سے خط لکھا کرتا تھا۔ اب یہ بات اس نے دیکھا کہ یہ خط بادشاہ نے خود لکھا ہے اور کہا ہے کہ اس جگہ جاؤ، یہاں انعام یا جزا یا سزا ملے گی۔ وہ جب جانے لگا تو تھوڑے ہی دور جا کر اس بندے نے جس نے بادشاہ کے کان بھرے تھے، اس کو یہ لگا کہ بادشاہ نے آج میرے لیے انعام رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ والا جو رکا ہے یا خط ہے یہ مجھے دے دو، اور پھر وہ کیونکہ اس کے دل میں کوئی برائی نہیں تھی، اور وہ بندہ وہ خط لے کر بادشاہ کے دربار اس کے پاس چلا گیا جہاں بادشاہ نے بھیجا تھا، اور وہ شخص واپس آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دوستو جب وہ خط کھولا گیا وہ سمجھا کہ مجھے انعام ملیں گے، لیکن بادشاہ نے جس بندے کے سامنے بھیجا تھا اس نے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن اڑا دی، اور وہ حیران تھا۔ دوسرے دن جب وہ اس کا وزیر بادشاہ کا جو بہت پیارا تھا وہ بادشاہ کے دربار میں آیا، بادشاہ نے کہا میں نے تو تمہیں کل گردن اڑانے کا کہا تھا، تو تم ابھی بھی موجود ہو، تمہاری گردن نہیں اڑی۔ کہا کہ وہ تو دوسرا بندہ لے گیا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا وہ تمہارے بارے میں ایسا ایسا کہا کرتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اپنے منہ سے بو آ رہی تھی، میں نے کہا کہ بادشاہ کو یہ اچھا نہیں لگے گا، اس وجہ سے میں نے دور رہا۔ تو دوستو پھر بادشاہ نے ایک جملہ کہا کہ اچھائی کا بدلہ اچھائی سے ہی دینا چاہیے، لیکن برائی والے کا بدلہ برائی سے نہ دو، کیونکہ وہ اپنی برائی میں ہی ختم ہو جائے گا۔ دوستو یہ جو حکایت ہے، یہ جو ایک واقعہ میں نے آپ کے ذمن میں پیش کیا کہ دیکھا آپ نے کہ وہ دوسروں کے لیے کنواں کھود رہا تھا، اس کی جلن کی وجہ سے، اس کے حسد کی وجہ سے کہ یہ بادشاہ کے دربار میں مقبول کیوں ہے، یہ بادشاہ کے سامنے اعلیٰ مقام کیوں رکھتا ہے، اس کی بادشاہ کے دربار میں زیادہ عزت کیوں ہے۔ اس حسد کی وجہ سے دوستو اس نے اس بادشاہ کے دربار میں موجود اس نے اپنے آپ کو اعلیٰ مقام پانے کے لیے کام کیا، لیکن اللہ چاہے جسے عزت دے اور جسے ذلت دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ تو دوستو آج بھی حسد کی بیماری بہت عام ہے۔ میرے آقا کی ولادت اقدس سے پہلے آپ توریت پڑھیں، زبور پڑھیں، انجیل پڑھیں، یہ جو مقدس کتابیں جو پہلے زمانے کی ہیں ان میں بھی میرے آقا کے آنے کا ذکر پہلے سے موجود تھا کہ میرے آقا آئیں گے، آپ کا چہرہ انور ایسا ہوگا، میرے آقا آئیں گے، آپ کے گفتگو کا انداز ایسا ہوگا۔ توریت، زبور، انجیل سب میں لکھا تھا کہ میرے آقا آئیں گے تو یہ معجزات دکھائیں گے۔ لیکن دوستو جب میرے آقا آئے تو توریت کے جو حافظ تھے، جو پہلے بتانے والے تھے، وہ پہلے کے زمانے میں آقا کی باتیں کیا کرتے تھے، جب آقا آئے تو وہ اس کے برخلاف بات کرنے لگے۔ کیوں؟ مفسرین نے لکھا کہ ان کے دل میں حسد آ گیا، وہ مسلمان نہیں ہونا چاہتے تھے اس وجہ سے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کا دین نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اس وجہ سے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ آقا کی شانیں جو بیان کی گئی وہی ہیں، لیکن ہماری اپنی جیب بند ہو جائے گی، ہمارے اپنے کام بند ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے دیکھ کر بھی حق سچ کو نہیں مانا۔ ابو لہب حضور کا سکا چاچا ہو کر بھی نعوذ باللہ من ذالک میرے آقا کو اذیتیں دیتا رہا، اور حسد کی آگ میں جلتے جلتے پوری آیت اس پہ سورت نازل ہوئی اور وہ عذاب نار کا حقدار ہو گیا۔ دوستو
اگر ہمیں عزتیں ملی ہیں، اس دنیا میں مقام ملا ہے، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ملا ہے۔ آج کوئی انسان دنیا میں کامیاب ہے، کوئی اچھی زندگی، کوئی ویل سیٹل زندگی گزار رہا ہے، کوئی گفتگو کرنے کا انداز اچھا ہے، کسی کو بولنے کا انداز اچھا آتا ہے، کسی کی گفتگو کا انداز اچھا ہے، یا کسی کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام دیا ہے، وہ یہ اس بات سے کسی سے حسد نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مقام تو میرے رب نے دیا ہے، آج اس نے دیا ہے، کل وہ لے بھی سکتا ہے۔ تو اس میں ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ اور دوستو، سب سے پہلے حسد کس نے کیا تھا یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدے میں جاؤ اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سجدہ تعظیمی کرو، لیکن شیطان جو تھا اس کو حسد ہوا، اس نے کہا کہ میں آدم علیہ السلام سے نعوذ باللہ من ذالک اعلیٰ ہوں، ارفع ہوں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے کہا مردود ہو جا، جنت سے نکل جا، رد کر دیا، ٹھکرا دیا اور جنت سے نکال دیا اور نارے آگ کا حقدار بنا دیا۔ تو دوستو، جو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے اور حسد کرے، وہ سب سے پہلے حسد کرنے والا شخص شیطان ملعون تھا، جس نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ تو دوستو آگے چلتے جائیے۔ پھر اس کے بعد جب کشتی نوح علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے جب عذاب کا حکم دیا اور حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کشتی تیار کریں اور ہر کسی کے ایک ایک جوڑے کو، جاندار کے، انس و جن کے، سب کو ڈال دیا جائے، سب کو ڈال دیا۔ جب کشتی چلنے سے کچھ دیر پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا ایک بوڑھا شخص کشتی میں بیٹھا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ آپ کون ہیں، آپ کو کس نے بھیجا ہے؟ کہا کہ میں لوگوں کے درمیان وسوسے ڈالنے والا ہوں، میں لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہوں۔ اے نوح علیہ السلام، میں لوگوں کو برائی کی طرف لے جانے والا ہوں، نیکی سے روکنے والا ہوں۔ اے نوح علیہ السلام، مجھے اللہ تعالیٰ نے برائی سے روکنے، میرا اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے، اس وقت تک کہ مجھے اجازت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جو میرا ہوگا وہ تیری بات نہیں سنے گا، لیکن جو تیری باتوں پر چلے گا وہ نارے جہنم کا حقدار ہوگا۔ تو دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے بوڑھے شخص، دفع ہو جائے شیطان، دفع ہو جا ملعون، غرق ہو جا۔ جب یہ کہا تو اس کو کشتی سے اتارنے کا کہا۔ اس نے کہا کہ میں 5 چیزوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہوں، لیکن میں 3 بتا سکتا ہوں، 2 نہیں بتا سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھجوایا کہ آپ 3 کو چھوڑیے، شیطان کو کہیں 2 بتائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حکمتوں والا ہے، وہ تب چیزوں کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ واقعے 14 صدیوں بعد بھی مسلمانوں کے کام آئیں گے۔ دوستو، 14 صدیوں بعد کس طرح کام آئیں گے؟ شیطان کو کہا کہ 2 چیزیں کون سی تھی؟ اس نے کہا 2 چیزیں، ایک حرص ہے جس کو لالچ کہا جاتا ہے، ایک حسد ہے جس سے دوسروں کی نعمتیں چھیننے کا کہا جاتا ہے۔ ان 2 چیزوں کی وجہ سے میں انسان کا ایمان چھین لیتا ہوں۔ تو دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھیے، دنیا میں سب سے پہلے قابیل نے جب قتل کیا اپنے بھائی کو، کس نے قتل کیا؟ 2 بھائیوں نے حسد کی بنیاد پہ ہی قتل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے بیٹے کو قتل کیا، اسی بنیاد پہ کرا کہ جس لڑکی سے وہ پیار کرتا تھا اس لڑکی سے والد صاحب نے دوسری کا نکاح کرنا تھا، اور جلن اور حسد کی بنا پر دنیا میں سب سے پہلا قتل ہوا۔ دوستو، اگر ہم واقعات پڑھیں تو واقعات میں یہی ہے کہ دوسروں حسد کی کئی قسمیں، ایک یہ کہ جو نعمت اس کے پاس موجود ہے اس کی نعمت چھن جائے، یہ بھی حسد ہے۔ کسی کے پاس دکان میں مال ہے، یہ مال ختم ہو جائے، یہ بھی حسد ہے۔ کسی کے پاس پیسہ ہے، یہ پیسہ ختم ہو جائے، یہ بھی حسد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جیسا رہن سہن، لائف سٹائل
یہ چلنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز، کمیونیکیشن اسکل جس طرح اس کی ہے میرے پاس بھی آ جائیں۔ دوستو علماء نے اس پہ بحث کی اور آخر میں اس کا نچوڑ نکالا کہ بیسیکلی یہ حسد انسان دوسرے شخص پہ نہیں کرتا، یہ حسد، یہ اعتراض ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تقسیم پہ کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنا دیا جتنا اس کے قبضے جتنا اس کے لیے لکھا ہوا تھا تقدیر میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اتنا دیا جتنا اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ اس کو اتنا علم ملے گا، اتنی گفتگو کرے گا، اتنی نمازیں پڑھے گا، کیونکہ اس کی تقدیر میں لکھا تھا، اس کو اتنا ہی ملا تھا۔ لیکن آج کل ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو دوستو جلن ہے، ایک حسد ہے، ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، اگر وہ کوئی اچھی بات کر دے یا نہ کسی سے کوئی ایسی بات پتہ چل جائے جس میں اس کا مذاق اڑایا جائے، ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دو باتیں حضرت نوح علیہ السلام کو شیطان نے کی تھی، ایک حسد اور ایک حرص، لالچ ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنے بلند مقام پہ بھی پہنچا دیا ہے، پھر بھی وہ حرص کرتا ہے، لالچ کرتا ہے۔ پچھلے زمانے میں کسی نے فیس بک پہ واٹس ایپ پہ ایک اسٹیٹس لگایا کہ دادا جان پہلے زمانے میں نہ لائٹ تھی، نہ بلب تھا، نہ روشنی تھی، نہ موبائل تھا، کچھ بھی نہیں تھا، آپ زندگی کیسے گزارتے تھے؟ نہ جنریٹر تھا۔ کہا بیٹا پہلے زمانے میں یہ سب کچھ نہ تھا تو ہم اس طرح گزارتے تھے، کبھی نماز پڑھتے تھے، کبھی تلاوت کرتے تھے، کبھی رب کو راضی کرتے تھے، کبھی میلاد مناتے تھے، کبھی صحابہ کا ذکر کرتے تھے، کبھی اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے تھے۔ آج تمہیں سب فیسلٹیز موجود ہیں، جب تمہیں گرمی لگتی ہے تم پنکھا آن کر دیتے ہو، جب تمہیں روشنی کم ہوتی ہے دوسری لائٹ آن کر دیتے ہو، جب تمہیں ہوا چاہیے ہوتی ہے تم باہر چلے جاتے ہو ہوا کھانے کے لیے، جب تمہیں کھانا چاہیے ہوتا ہے تم کھانا 5 منٹ میں بنا لیتے ہو۔ اس وقت جب بہت چیزوں کی کمی تھی لیکن ہمارے اندر ایمان کی حرارت تھی۔ یہ بچے کی جو بات تھی، بچے کو جو دادا نے جواب دیا، دوستو یہ آج ہمیں اپنا سوچنا ہوگا، میں آپ یا ہم سب یہ سوچنا ہوگا کہ کسی کی نعمتیں دیکھ کر ہم اپنے اوپر یہ تو نہیں سوچتے کہ اس کی نعمتیں چھن جائیں۔ ہمیں تو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اچھی رہن سہن دیا ہے، کسی کو بولنے کا ملکہ دیا ہے، کسی کو اچھا حافظ قرآن بنایا ہے، کسی کو اچھا مبلغ اسلام بنایا ہے، کسی کو اچھا نمازی بنایا ہے، اس سے یہ پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، ہمارے لیے بھی دعا کرے اللہ ہمیں بھی نمازی بنائے، اللہ ہمیں بھی تہجد گزار بنائے، اللہ ہمیں بھی حافظ قرآن بنائے، ہمیں بھی نعت خواں بنائے، ہمیں بھی مبلغ بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق حلال دے۔ لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہم اس سے جلتے ہیں، ہم اس سے حسد کرتے ہیں کہ یہ مال اس سے چھین جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو دوستو بیان کرنے کا جو موضوع ہے وہ صرف اسی وجہ سے سنا، نہیں تو دولہ شاہ سفزواری علیہ رحمہ کی میں نے باتیں کرنی تھی، ان کے محنت کو، ان کے انداز کو، ان کی تبلیغ کے انداز کو کہ انہوں نے کس طرح بخارا سے چل کر ہندوستان سے چل کر بابل سندھ میں کس طرح آئے، سندھ میں کراچی میں رہ کر مفسرین نے جو لکھا کہ انہوں نے کتنے لوگوں کو اسلام کی طرف لایا، وہ سب باتیں بتانی تھی۔ لیکن کیونکہ ایک بندے کا کام جس کو جمعے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے وہ خطیب ہوتا ہے، اس کا کام جو لوگ موجود ہوں ان کی اصلاح کرنا بھی ان کا کام ہے، کیونکہ زمانہ موجودہ میں لوگ ایک دوسرے سے جلن کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، حافظ کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے، ایک عالم دوسرے عالم کو، زیادہ تر امیر اہل سنت نے جو مثالیں دی، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ آج کل
برابری، تاجر سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی تاجر کو اتنا مقام و مرتبہ دے دیا کہ وہ 50 سال میں جس نے کمایا تھا اس نے 20 سال میں اتنا کما کے برابری کر لی۔ وہ 50 سال والا سوچتا ہے میری 50 سال کی محنت ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اس نے رزق حلال کمایا، کیا پتا اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صلاحیتیں دی تھی، یہ ہنر دیا تھا، یہ گفتگو کا انداز تھا، کیا پتا وہ تہجد میں جب سب سوئے ہوتے وہ رب کو جاگ کر رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہو، کیا پتا وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہو، کیا پتا وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر لوگوں کو نماز کا حکم دیتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کیا اس کی ادا پسند آئی جو 50 سال میں تم نے کمایا اس نے 20 سال میں۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی عالم کوئی مدرس 50 سال میں وہ مقام و مرتبہ پاتا ہے، اگر دوسرا 10 سال میں پا لیتا ہے تو اس پر بھی جلن ہو جاتی۔ تو دوستو ہمیں، کیونکہ حسد ایک ایسی آگ ہے، ایک ایسا جلن ہے، ایک ایسی بیماری ہے جو ہمیں، میرے آقا نے فرمایا حسد ایسی بیماری ہے جو نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا لکڑی کی آگ کی کام ہی جلانا ہے، وہ حسد کی وجہ سے نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ تو دوستو میرے آقا نے جو فرمایا کہ آپس میں بھائی بن کر رہو، اور کہیں فرمایا کہ غیر مسلموں کی طرح پچھلی امتوں کی طرح نہ ہونا۔ یہود و نصارہ بھی سب کچھ کرتے تھے لیکن وہ بغض اور کینہ اور حسد رکھتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا تم دین کو کاٹنا نہیں، آپس میں سچے مومن بن کر رہنا، آپس میں محبت کرنے والے بن کے رہنا، آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے بن کے رہنا۔ تو دوستو ہم لوگ اگر آپس میں محبت کریں گے، آپس میں پیار تقسیم کریں گے، تبھی تو ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔